ورنہ بھائی آج کل لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ اگلے بندے کو کیا تکلیف ہوگی. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بندہ ایک پوسٹ کرتا ہے اور اس کے نیچے ایک لائن شروع ہو جاتی ہے گالم گلوچ کی، اور ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اور اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ اگلے بندے کو کیا تکلیف ہوگی اس کے الفاظ سے. تو مگر بھی ایسے لوگوں کو جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کو کیسے احساس دلایا جائے کہ وہ غلطی کے اوپر ہے؟ دیکھیں ربی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان ہونے کی جو تعریف کی ہے وہ ایک بڑی مشہور حدیث جو ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ہمیں یاد بھی ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن آپ نے یہ بیان کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور سبحان اللہ، کسی مسلمان کا اپنی زبان سے دل دکھانا، اس کی حساسیت کے بارے میں ایک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں، ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا، اور سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ کیا کیا، غلطی سے اشارتاً ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ حسبک من صفیہ کذا وکذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافی ہو صفیہ سے فلاں فلاں چیز. اشارہ کیا تھا؟ اشارہ آپ کے چھوٹے قد کی طرف تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اور ظاہر ہے بیویوں میں آپس میں اس طرح کی جیلسی، پروٹیکٹیو جیلسی آپ سمجھ لیں، غیرت والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کی تو آپ نے اس کا جو جواب دیا وہ سبحان اللہ سننے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، لقد قلت کلمۃ، تو نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو وہ پورا پانی اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا. یعنی ایک جملہ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی غیبت بھی نہیں ہے جس طرح کی ہم غیبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے صرف ایک اشارہ کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، مذاق بھی نہیں اڑایا، ہنسی بھی نہیں، لیکن صرف ایک اشارہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی. کیوں؟ کیونکہ اگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چل جاتی ہے بات تو آپ کو تکلیف ہوتی. اور سبحان اللہ، ایک اور مجھے بات یاد آتی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، سبحان اللہ. تو ایسے ایک دفعہ انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات کر دی، ان کے کالے ہونے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے تعلق تھا آپ کا، اور آپ کی والدہ بھی ظاہرہ کالی تھی، سیاہ تھی، سیاہ فام تھی. تو اشارہ کیا تو سیدنا بلال کو اس کی تکلیف ہوئی. تو آپ گئے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاعدہ شکایت لگائی کہ ابو ذر نے میری والدہ کی کالے رنگ کی طرف اشارہ کیا اور بات کی ہے، اس کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے ابو ذر، جاہلیت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ابھی بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس حدیث کی بعض طرق کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے. محدثین ذکر کرتے ہیں کہ باقاعدہ سیدنا ابو ذر کو جب اس بات کا پتہ چلا، کیونکہ بہت حساس تھے اس بارے میں صحابہ کہ ہم جاہلیت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، دور رکھیں، تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی بات کی سیدنا ابو ذر کے بارے میں، تو آپ گئے اور آپ نے باقاعدہ اپنا سر، اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا اور سیدنا بلال سے کہا کہ میں اپنے چہرے کو تب تک ہٹاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ میرے چہرے پر اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. یعنی اپنے آپ کو اتنا نیچے کیا، صرف کہ کہیں جو میرے منہ سے بات نکل گئی ہے کہ یہ سیاہ فام ہیں خود بھی اور ان کی والدہ بھی، اور یہ پتہ نہیں حبشہ سے آئے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا عاجز ان کے سامنے کیا، اتنا نیچے کیا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے دل اور اس کے دل کے اندر خوشی ڈالنا یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں کوئی خوشی، کوئی سرور، کوئی فرحت ڈال دے. اور اسی طریقے سے اللہ کو اس بات سے بہت ناراضگی ہوتی ہے جب کسی مسلمان کے دل کو دکھایا جائے. تو ہمیں اپنی زبان کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے.
اپنے کلمات کے بارے میں، اپنے جملوں کے بارے میں بعض اوقات ہم ایک بات کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کا انفلوئنس اتنا گہرا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتی. تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری